اختیار ولی صاحب اس پہ بریفلی آپ بھی ذرا کامنٹ کر دیں. آج وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور بتایا کہ یہ مہینہ 1.5 مہینہ پرانا واقعہ ہے. اگر سوشل میڈیا پہ نہ آتی ویڈیو ویسے اور پھر تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر بھائی. دیکھیں ویڈیو مہینہ پرانی ہو یا سال پرانی ہو, سنس یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف بلوچستان تو آپ سے سوال ہوگا. آپ اپنے ضمیر میں اپنے گریبان میں جھانکیں گے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میرے بھائی نے قانون کے حوالے دے کر سیکشن آف لا کے متعلق آپ کو بات بتائی کہ قانون میں اس کی کیا وہ ہے پوزیشن بنتی ہے. میں آپ کو سادہ سلیس الفاظ میں بتاتا ہوں. قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے, شریعت سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے. زنا کے لیے اپنا حکم ہے, اپنا قانون موجود ہے. نکاح کے لیے اپنا قانون موجود ہے. سزا اور جزا کا باقاعدہ وہاں پہ ذکر ہے, اس کی وضاحت ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی عدالت لگا کر کسی پہ الزام لگا دے کہ اس نے گناہ کیا ہے اور اب ڈھس 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 اس کو گولیاں لگا دیں, اس کو بھون ڈالیں. جنگل میں بھی ایسے نہیں ہوتا. جب تک کسی جانور کو اس کی جان نہ نکل جائے اس کو کوئی گوشت نہیں کھاتا. یہ جنگل کا قانون ہے. لیکن یہ جو ہم نے دیکھا یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو میرے خیال میں تو ابھی ایک اور پروگرام سے اٹھ کے آیا ہوں, میں نے وہاں پہ بھی یہ شعر پڑھا تھا, میں یہاں پہ بھی پڑھوں گا کہ جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر, جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر, شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. میں یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں سرفراز بگٹی صاحب کو, آنریبل چیف منسٹر. میں یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں بڑے ڈیڈیکیٹڈ پولیس آفیسرز ہیں وہاں پر, آئی جی بلوچستان, ان کو اور تمام سرداروں کو جو وہاں پر بڑے ہیں بزرگ ہیں, کہ وہ یہ شعر پڑھیں, سمجھیں اور اس واقعے کو قرآن اور شریعت کی روشنی میں اور اپنے روایتی معاملات کو دیکھتے ہوئے قانون اور دستور کے پیرائے میں لوگوں کو انصاف فراہم کریں. اچھا, ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. ابھی پہلے ہم نے ذکر بھی کیا 2008 میں اس طرح کا واقعہ ہوا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ایک پروونشل منسٹر تھے, 3 لڑکیوں کو گولیاں ماری گئیں, پھر ان کو ابھی وہ زندہ تھیں تو ان کو دفنا دیا گیا. معاملہ سینٹ تک آیا. گارڈین برطانوی اخبار نے رپورٹ کیا کہ اس کو آج بھی وہ سٹوری موجود ہے کہ سینٹ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تو ہماری قبالی روایات ہیں. ایک سینیٹر نے کہا. اور آج بھی ابھی تک کسی نواب نے کھڑے ہو کے نہیں کہا. آپ بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ جو شخص ہے سردار شیرباز خان ساتکزئی جس کو گرفتار کیا گیا, یہ کچھ دن پہلے سردار اختر مینگل کے دھرنے میں بلوچ خواتین کی گرفتاری کے خلاف وہاں پہ دھرنا دے رہے تھے. کیا اس طرح پھر آپ اپنی قوم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں, ہم خود پشتون روایات کے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, بٹ جہاں پر ملک ہوتا ہے, آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. سرداری نظام اپنی جگہ پر, جرگہ روایات اپنی جگہ پر, لیکن آپ کو جو کورٹ آف لا ہے آپ کو اس سے گزرنا پڑے گا, ڈیو کورس اور پروسیس سے گزرنا پڑے گا. قانون سے ماورا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اپنا قانون اور اپنی عدالت اگر ہر بندہ لگا کے بیٹھ جائے تو اطہر صاحب میرے خیال میں میری اور آپ کی تو ایک دن کی زندگی کیا, ایک لمحے کی زندگی بھی نہ رہے. اچھا اختیار ولی صاحب, پی ٹی آئی کی تو ہم نے بڑی بات کر لی. آپ کی جماعت سے وہاں پہ ماشاءاللہ امیر مقام صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ منتخب ہو گئے. ہم تو سوچ رہے تھے پیر صابر شاہ صاحب آئیں گے. سنا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ان کا نام بھی فائنل کیا. صابر شاہ نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ اختیار ولی صاحب ہیں. ایک آپ پتہ نہیں آپ انہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, تقریباً 30 سال سے نون لیگ میں, وہ کافی دفعہ جیلوں میں بھی گئے ہیں. 35 سال سے تو کافی دفعہ جیلوں میں بھی گئے. ہم نے سمجھا شاید وہ آ جائیں گے. لیکن مرزا افریدی کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بڑی بات کی, لیکن اپنے حق کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. اتنی آمریت ہے آپ لوگوں کی جماعتوں میں. اچھا اطہر بھائی, میں اس بارے میں بات کر چکا ہوں پہلے, سال سوا سال پہلے میں اس پہ اپنی ریزرویشن, ایون اپنا پروٹیسٹ پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ میں نے دی ہے. قیادت کے سامنے بیٹھا ہوں, اپنی میسج اپنا پہنچا دیا, لیکن فار سم ریزنز وہ چیزیں پھر دیر ہو چکی تھی اور چیزیں فائنل ہو چکی تھی, تو لہٰذا جو پھر فیصلہ تھا لیڈرشپ کا اس کو تسلیم کرنا پڑا. جماعتوں میں یہی ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کو قیادت کہہ دیتی ہے پھر آپ کو ماننا بھی پڑتا ہے, اور قیادت کے فیصلے چاہے جیسے بھی ہو, لیکن آپ کو اپنا میسج جو ہے وہ اور اس کے کانسیکوینسز جو ہونے والے ہیں وہ سارا بتانا پڑتا ہے. جہاں تک سر آپ مزمل صاحب سے آپ نے سوال کیا نا, میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں. انفیکٹ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے 93 ممبرز میں سے more than 55 members they were about to, matlab they were ready for sale.
وہ مارکیٹ میں اویلیبل تھے. اگر یہ ارب پتی اور کھرب پتی مرزے نہ آتے, 2-4 ان کو لانچ نہ کیا جاتا, تو یہ سارا مال جو تھا یہ بک جانا تھا. انہوں نے آزاد کھڑے ہو کر ان سے یہ ووٹ اٹھا لینے تھے. تو علی امین کی اور پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر نہ گورنمنٹ انٹیکٹ رہتی, نہ ریٹ انٹیکٹ رہتی, نہ ان کے ممبرز انٹیکٹ رہتے. ہارڈلی وہ اپنے کوئی 30, 35, 36 ممبرز کو انٹیکٹ رکھ پاتا, اس سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہ جو فارمولا تھا جس میں کہتے ہیں نا کہ فائدہ اپوزیشن کو ہوا ہے, ایک سیٹ جو ہماری آخری والی ہے, جو 5ویں والی سیٹ ہے, اس میں 25% اس کے پاس ہونے میں ہمیں اس سے فائدہ ملا ہے. لیکن اس کا براڈ سپیکٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا بڑا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا. ادروائز ان کی واٹ لگ جانی تھی. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے نا, یہ کوئی کارکن مارکن یہ غریب لوگوں کے کام نہیں ہے. اس کے لیے پہلے ارب پتی ہونا ضروری تھا, اب کھرب پتی ہونا ضروری ہے. جو آ کے وہ پوری سرکار خرید لیتا ہے, حکومت خرید لیتا ہے, پوری جماعت خرید لیتا ہے, پوری لاٹ خرید لیتا ہے. اب نظام کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا نہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں سارے ایم پی ایس کو 93 کو, سارے منسٹرز کو اکٹھا کیا گیا, جلوس میں لے کر گئے ہیں لاہور, اور مرزا صاحب کے فارم ہاؤس میں ان کو کھانا کھلایا گیا. اور ستم ظریفی یہ کہ پنجاب کے صدر کو عالیہ حمزہ کو بلایا تک نہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یوں انہوں نے اپنا سسٹم لیا. لیکن اختیار ولی صاحب 27ویں آئینی ترمیم, آپ کو کچھ ہے اس حوالے سے اندازہ, کوئی بات چیت ہو رہی ہے حکومت کے اندر؟ سر یہ جو قانون سازی ہے یہ اسمبلیوں کا کام ہے. اسمبلیوں کا کام ہی قانون سازی. یہ میاں صاحب جس دن رات کو 12 بجے آئے تھے, پوری اسمبلی اکٹھی کی تھی, کیا یہ ساری کام آپ لوگوں نے مل کے کیا تھا؟ ویسے میں بڑی سنجیدہ بات آپ کو بتایا. مجھے یہ بتائیے پاکستان کی اسمبلیوں کا, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, سینٹ آف پاکستان ہے, یا پروونشل اسمبلیز ہیں, ان کا کام ہی کیا ہے؟ قانون سازی کرنا ہے. وہ قانون جن کی لوگوں کی زندگیوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, وہ قانون جس سے لوگوں کو انصاف ملے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ان عدالتوں میں کیا ہوا. اگر میں زیادہ دور نہ جاؤں تو پرویز مشرف کے دور کا آپ کو علم ہوگا. پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کیا تھا؟ پی سی او جس کو کہتے ہیں. ایل ایف او بھی آیا تھا, لیگل فریم ورک آرڈر کیا تھا؟ کیا یہ ایک عدالت کر سکتی ہے کہ ایک بندہ یونیفارم میں بیٹھ کر آپ اس کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ آئین پاکستان میں اپنی مرضی سے, آپ کے پاس 30 دن ہیں, 6 مہینے ہیں, جو مرضی آپ ترمیم کریں؟ از اٹ پاسبل؟ کبھی بھی نہیں. تو میرے خیال میں جو ملک ہوتے ہیں, ملکوں میں اور جنگلوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ملک میں ایک دستور ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, آئین ہوتا ہے. جنگل کا کوئی قانون دستور نہیں ہوتا. بڑا جانور آ جاتا ہے اور چھوٹے کو کھا جاتا ہے. تو ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر قانون سازی ہوتی ہے, لائک ہم نے دیکھا یہی عدلیہ تھی جس میں وزیر اعظم پیش ہوتے ہیں نواز شریف, ان کو کہتے ہیں کہ سزلین مافیا, گاڈ فادر. اور جب عمران خان آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو, ان کو ریسٹ ہاؤس لے جائیں, ان کو گپ شپ کے لیے جگہ دے دیں. ہم نے ایک لا بھی دیکھی اور پھر مدر ان لا کا انفلوئنس بھی دیکھا. تو میرے خیال میں ایسی چیزوں کو دور کرنے کے لیے کارپٹ کور دیا جاتا ہے ایک بندے کو کہ یار 120 مقدموں میں اس کو کوئی بھی گرفتار نہ کرے, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مقدمہ گرفتار نہ کرو. لیکن دوسرے وزیر اعظم کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس کو پاناما کے الزام میں بلا کے اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا. آج بھٹو کو کتنے سال بعد انصاف ملا. یہ اس کی فیملی کے ساتھ, یہ اس کے کارکن کے ساتھ, اس کے نظریے کے ساتھ اور نظریاتی فالوورز کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے. تو دس از واٹ اے پارلیمنٹ شوڈ ڈو. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں اسی عدلیہ نے میاں صاحب کو ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک بھی کروایا. اسی عدلیہ نے کل چھٹی والے دن آپ کا حلف بھی کروایا. کل چھٹی والے دن گورنر کو کہا, آرڈر بھی جاری کیا گیا. تو دیکھیں نا اسی یہ جو موجودہ عدلیہ ہے یہ وہی عدلیہ ہے. میں بتاتا ہوں اطہر کاظمی صاحب, وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہ پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کا نظام اور یہ سسٹم یہ نواز شریف کا مقروض ہے. نواز شریف نے وہ ظلم سہے, وہ سزائیں کاٹی
کہ جن جرموں میں ان کا کہیں تذکرہ بھی نہیں. چلیں وقت کی کمی ہے. 26ویں ترمیم میں اختیار ولی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ بالکل میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 40 سال بعد انصاف ملا اور عدلیہ اور کی جو تاریخ مشرف بتائی ہے کو وفات کے بعد ڈیتھ سینٹینس ہوئی, یہ عدلیہ کی تاریخ ہے. صحیح بتائیے. لیکن مجھے بتا دیں کہ کیا 26ویں ترمیم سے اب عدلیہ جو آپ لائیں وہ ٹھیک ہو جائے؟ نہیں, وہ تو بالکل ایگزیکٹو کے لگتا ہے کہ وہ سر وقت کی کمی ہے. ایک جملہ ان کو بولتا ہوں, ایک جملہ, یہ جو بغیر ترمیم کیے کوئی کتاب اس دنیا میں ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. یہ ترامیم بنیں گی, اس کو امینڈ کیا جائے گا, ٹھیک نہیں ہوں گے پھر امینڈ کیا جائے گا, اس کا کام اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے, لیکن ترامیم کیا عوام کے حقوق کے لیے کی جاتی ہیں یا حکمرانوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے کی جاتی ہیں, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.